وچو حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک خاص علمی اور روحانی مقام عطا فرمائے. جیسا کہ میں عرض کیتے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمانے دی جان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دی ولادت باسعادت 470 ہجری وچ تھی. یکم رمضان المبارک علی صبح 470 ہجری اور آپ دا وصال مبارکہ 561 ہجری 11 ربیع الثانی سوموار دی رات بعد نماز عشاء. آپ دا اصل نام عبد القادر ہے. والد محترم دا نام ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ. آپ دی ولادت ایک علمی گھرانے اچ تھی ہے. آپ دے والد محترم آپ دے بچپن اچ انہیں دا وصال تھی گیا اور آپ جب اپنی والدہ دی گود چین وہ بھی کوئی عام خاتون نہ ہن بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک برگزیدہ ہستی ہن. والدہ محترمہ دے نال آپ دی تربیت ایک خاص حد آپ دے نانا جاندا ہے. وہی اپنے وقت دے بہت وڈے اللہ دے ولی ہن. آپ رحمت اللہ علیہ دی جب ولادت تھیوان والی ہے آپ دے والد محترم ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ فرمینن کہ میں مشاہدہ کیتے کہ سرکار دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے نال صحابہ کرام دی ایک جماعت اور اولیاء اللہ دی ایک جماعت میرے گھر تشریف فرما ہے. اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کو خوشخبری دیتی ہے اور فرمائے کہ اے ابو صالح تیک مبارک ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تیک ایک فرزند عطا فرمے سی جو اللہ دا کامل ولی ہو سی میرا بھی اور میرے پروردگار دا بھی محبوب ہے. اور ان قریب تسا دیکھ سو کہ اولیاء اللہ وچ اللہ انہیں کو ایسا مقام عطا فرمے سی جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین وچ میں کو مقام عطا فرمائے میں کو شان عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ وچ انہیں کو ایسی شان عطا فرمے سی. اے ولادت دی بشارت حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دے والد کو عطا فرمائی ہے. آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی. مختلف علوم و فنون اچ مہارت حاصل کی تھی ہے. دسترس حاصل کی تھی ہے. اور جب آپ دے اساتذہ کرام نے آپ کو حدیث دی سند عطا فرمائی ہے کہ آپ دے اساتذہ فرمینن کہ اے عبد القادر اساں تو آپ کو جیری حدیث دی سند دی اجازت پہ دیں ہیں اے الفاظ حدیث دی اجازت ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فن حدیث ایسی مہارت عطا فرمائیے کہ بہت سارے مقامات تے تساں خود حدیث دے الفاظ دی ایسی تشریح کریں دے وے کہ جتنا ساری عقل بھی کم نہیں کریں دی. یہ صرف الفاظ دی سنت پہ دیں ہیں ورنہ تساں سارے کنی بہتر حدیث دے معنی اور مطالب جان دے وے. یہ آپ کو اللہ نے علم وچ مقام عطا فرمایا ہے. آج دا میرے جرا موضوع ہے وہ بھی دراصل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علمی و مرتبہ و مقام ہے. اساں اکثر آپ دے معجزات ہوتے اکتفا کریں دیں
جبکہ مشائخ اعظام دے علمی مرتبہ و مقام کو بیان نہیں سے کریں دے. چاہیے کہ عصر حاضر ساکو نوجوان نسل کو یہ بھی دسنا چاہیے کہ خانقاہیں وچ بہ کے بزرگیں نے دین دی خدمت کیا کیتی ہے، علم دی خدمت کیا کیتی ہے، انہوں نے مدارس کیویں چلائیں، انہوں وقت دے جامعہ ہن، یونیورسٹیز ہن، وقت دے انہیں دے شاگرد نے کیا مقام حاصل کیتے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے جب روحانی سلسلے دا آغاز کیتے، آپ دے مرشد کامل حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ جب حضرت ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ دست حق تے میں بیعت کیتی ہے، آپ نے میں کو اپنے ہتھے نال کھانا کھوائے اور میں جیرا لقمہ میرے باطن دے اندر گئے وہ ایک نور بڑھ کے ابھرے میرے اندر، یعنی کہ ایک نور دا سمندر میرے سینے دے وچ معجزن تھی گئے ہر لقمے دے ہوتے. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی سید نجیب الطرفین، والد محترم دی طرف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی آپ دی نسبت ہے، نجیب الطرفین سید ہے. آپ فرمائیں کہ میں کیونکہ عجم کنی تعلق رکھے نامی واضح و نصیحت میرے واسطے انتہائی مشکل کام آئی. خواب اچ میں سرکار دو جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کیتی ہے اور آپ دے نال حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن میرے منہ وچ داخل کیتے اور آپ دے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ داخل کیتے اور انہیں دا لعاب دہن داخل کرن ہے کہ میرے اندر ایک علم دا سمندر اٹھے، علم دا ٹھاٹھے مریندا وے سمندر میرے اندر معجزن تھی گئے. اور ایک مقام تے آپ یہ بھی فرمائیں کہ میں سنے کہ بغداد ایک شخص سے ہمدان کنی آیا بدے، وہ اپنا نام دسیں دے کہ یوسف ہمدانی. اے سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ نسیمیہ دے شجرے چے بزرگ ہوندن حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ. آپ فرمائیں کہ میں پتہ لگے ہمدان کے لیے ایک بزرگ ہے ودن نہ انہیں دا یوسف ہمدانی اور اپنے وقت دے کتب ہیں اللہ نے جرا انہیں مقام عطا فرمائے. میں انہیں نال ملاقات واسطے مسافر خانے دا رخ کیتے لیکن پتہ چلے کہ آپ مسافر خانہ کہیں نہیں، میں وال تلاش کیتے تھے ایک سردار بچ میری انہیں نال ملاقات تھا ہی. جب میں انہیں نال ملاقات کیتی ہے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ میرے استقبال واسطے کھڑے تھے گئے اور میں کو اپنے نال بلہنے میں اپنے چند معروضات پیش کیتے ہیں اور آپ نے انہیں دا حل میں کو دسے اور فرمائنے کہ اے عبد القادر واضح و نصیحت کیتا کرو. آپ نے عرض کیتی حضرت میں کیونکہ اجمی ہاں اور اتھو دے لوگ فصاح عرب ہیں میں انہیں دے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو علم دین عطا فرمائے، قرآن دا علم عطا فرمائے، تفسیر دا علم عطا فرمائے، حدیث دا علم عطا فرمائے، علم منطق و بلاغت عطا فرمائے، علم صرف و نحو عطا فرمائے. ان کے ہر علم تے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو دسترس دیتی ہے. تسا برسر ممبر واضح و نصیحت کیتا کرو. اے عبد القادر میں تواڈے اندر ایک جڑ پہ دیکھدا ان قریب اے جڑ درخت دی شکل اختیار کر ویسی. اے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ دی
پیش گوئی ہے آپ دے بارے وچ، اور تاریخ نے ثابت کیتے او نوجوان اج ہر مسلمان دے دل دی دھڑکن ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ابو العباس فرمیندے کہ میں سنے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا واز و نصیحت دا ایک مجلس ہوندی ہے بغداد ہے، اور یاد رکھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہی کہ 70,000 کنی گھن کے 1,00,000 تک افراد آپ کی مجلس سے شریک ہونے ہیں۔ آپ ہفتے دے 3 جڑے صرف واز و نصیحت فرمیندے ہیں اور 7 دن آپ درس دینے ہیں، پڑھیں دے ہیں، اور دنیا اچ کوئی ایسا پروفیسر کہے نہیں، لیکچرار کہے نہیں کہ جی کو 13 علوم دے اتے دسترس ہوئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 علوم عطا فرمائے، اور آپ 13 دے 13 علوم پڑھیں دے ہیں۔ ہفتے دے 3 جڑے صرف درس دا پروگرام ہوندہ ہی، محفل واز ہوندی ہے، مجلس واز ہوندی ہے، باقی 7 دن آپ مدرسے وچ پڑھیں دے ہیں، اور 400 کاتب سامنے بیٹھے ہوندے ہیں جیرے آپ کے الفاظیں کو لکھ دے ہیں۔ 400 کاتب بیک وقت سامنے مجلس سے موجود ہونے ہیں، اور ہر سال 3000 علماء کرام آپ دے مدرسے کنی فارغ کینے ہیں۔ 3000 علماء کرام سالانہ۔ ابو العباس فرمیندن کہ میں ایک جڑے اپنے دوست علامہ ابن الجوزی یہ حدیث سے بہت بڑا مقام رکھیں نا کو میں آکھے کہ ابن الجوزی میں سنے کہ بغداد ایک بزرگ ہے، او جب واز و نصیحت کریں دے اپنے ممبر تے بیٹھا ہوں دے، ہزاراں دی تعداد سامنے مجمع ہوں دے، اور لوگ ہوں دا واز و نصیحت سن کے بے ہوش تھی وینن، مدہوش تھی وینن، وجد و حال چاہ وینن، اور اللہ نے بڑا کو علمی مقام عطا فرمائے۔ ابن الجوزی نے آکھے کہ اللہ نے خود میں کوئی بڑا علم عطا فرمائے، میں کوئی ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں کہ میں ہوں دے کنی ونیا۔ دوست بار بار اصرار کریں دے رہ گئے۔ شیخ ابو العباس فرمیندن کہ ایک جڑے ابن الجوزی مان گئے، اسا کٹھے بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی مجلس سے شرکت کی تھی۔ ہزاراں نہ مجمع آئی، سب کو پچھو جتھا جا ملی ایسا بہ گئے ہیں۔ قاری نے تلاوت کلام پاک کی تھی ہے، ایک آیت دی تلاوت کی تھی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت دی تفسیر بیان کی تھی ہے۔ میں علامہ ابن الجوزی کو ہاتھ مارے کیا تے کو اوندی ہے یہ؟ علامہ ابن الجوزی نے آکھے کہ بالکل میں کو اے علم ہی پئی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آیت دی دوجی تفسیر بیان کی تھی ہے۔ شیخ ابو العباس فرمیندن کہ میں وال ابن الجوزی کو مونڈا مارے، ہاں بھئی اے تے کون دی ہے؟ فرمائنے بالکل اے بھی میں کون دی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہکی آیت دی تفسیر بیان کی تھی، تریجی تفسیر بیان کی تھی۔ شیخ ابو العباس فرمیندن کہ ہون بھی ابن الجوزی نے اقرار کیتا کہ میں کو اوندا ہے۔ کریندے کریندے 11 تفاسیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتے، اور 11 دے اتے تاثر یہ ہوئی کہ میں کو اللہ نے علم عطا فرمایا گیا۔ فرمیندن کہ گال ہی تھی نہیں ختم تھی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرمیندے رہ گئے، تفاسیر بیان کریندے رہ گئے، یہاں تک کہ 40 تفاسیر بیان کیتے ہیں، اور 11 دے بعد جب بھی میں پوچھے ابن الجوزی کنی، ابن الجوزی ہون اونن آکے نے کہے نا اے میں نہیں سنے، اے میں نہیں پڑھی، اے میرے علم اچ کہے نا۔ جب 40 تفاسیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کی دیں، ہوں دے بعد اشارہ کیتے نا گھن کے
ابن الجوزی ہے ہون تک میں کال دے تفاسیر پہ بیان کرنا آمی، ہون میں بیان کرنا پہ حال دے تفاسیر۔ ابو العباس فرمیدن کہ میں دے دا بیٹا آمی، ابن الجوزی تڑپ اٹھے اپنے جبے کو پاڑ سٹے سی، امامہ کتھا ہی خود کتھا ہی۔ اے علامہ ابن الجوزی محدث ہیں وہ وڈے، انہوں دا مقام ہے، اور اتھیں توبہ طائف ہیں، اے پہلے تصوف کو نہ منے دیں۔ بار کیف حضرت ضیاء الدین ابو نصر شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ، آپ کے صاحبزاد ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرمیدن کہ میں والد محترم کا نہیں خود سنے کہ ایک جڑے آپ فرمیدن کہ میں جنگل چامی پیاس دی شدت آئی، ایک بوند بھی پانی دی کہنا آئی، کافی جاڑے قیام کیتے، میں ڈٹھے کہ ایک بادل دا ٹکڑا میرے سر دے ہوتے آئے اور تھوڑی بارش وسیع ہے، میں ہوں بارش کے قطریں اکٹھا کر کے پانی پیتے ہوں، دے بعد آسمان دے ہوتے ایک روشنی نمودار تھی ہے اور غیب کنی ایک شکل نمودار تھی ہے، عجیب و غریب۔ میں کو آکے سی اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں جرا لوگیں واسطے عام لوگیں واسطے جرے چیزاں حرام کی تین وہ تیرے واسطے حلال ہیں، ہون تے کو نماز پڑھن دی کوئی حاجت کہیں نہیں، اللہ نے تے کو ایسا مقام عطا فرما دیتے ہون تے کو نماز پڑھن دی حاجت کہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا اے ملون تو میں کو گمراہ کرے نہیں، فرمیدن کہ آپ دا آکھن ہے ان نور روشنی جری ہے اندھیرے تبدیل تھی گئی ہے اور شیطان واضح تھی ہے۔ وہاں کہ عبدالقادر تیرے علم نے آج تک بچا کے دے، میں 70 اہل طریقت گمراہ کی تمہی طریقے نہ 70 اولیاء اللہ کو 70 اہل طریقت کو میں گمراہ کی تمہی طریقے نہ۔ آپ نے فرمایا ملعون تو ول میں کو گمراہ پیا کریں گے، میں کو میرے علم نے نہیں بچایا، میرے پروردگار نے بچایا۔ یعنی کہ اتنا علم دے باوجود عجز و انکساری آپ کی شخصیت دے اندر، اور جیرا شخص بھی آپ دی محفل بنجے ہیں مجلس بنجے ہیں اور جیری طلب رکھ کے ویندہ ہی وہ حاصل کریں آئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن فرمیدن لیکن میں آپ دی مجلس واضح و نصیحت گیا، آپ زہد دے ہوتے گفتگو پہ فرمیدن 70,000 کنی 1 لاکھ دا مجمع ہوئے اور ہر بندے دے باطن کنی واقفیت ہووان کوئی عام چیز نہیں۔ آپ فرمیدن کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زہد دے ہوتے گفتگو پہ فرمیدن، میرے دل اچھ خیال ہے کیوں نہ آج حضرت معرفت دے ہوتے گفتگو کریں گے۔ فرمیدن کہ میں یہ سوچا نہیں حضرت گفتگو کریں دے وے گفتگو کو ختم کر دیتے اور معرفت دے تو شروع کر دیتے، گفتگو چل دی رہ گئی ہے۔ دل اچھ خیال ہے کہ کیوں نہ حضرت آج معرفت دے بجائے شوق دے ہوتے گفتگو کریں گے۔ فرمیدن کہ دل اچھ میرا سوچا نہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کو ختم کر دیتے اور شوق دے ہوتے گفتگو شروع کر دیتے۔ فرمیدن کہ شوق دے ہوتے گفتگو کریں دے رہ گئے، میرے دل اچھ وال خیال ہے کیوں نہ حضرت آج فنا و بقا دے ہوتے کوئی گفتگو فرماوے نہ۔ فرمیدن کہ میں اس دل سوچا ہی آپ نے گفتگو کو منقطع کر دیتے اور فنا و بقا دے ہوتے گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ جب فنا و بقا دے گفتگو کیتی ہے دل اچھ خیال ہے کیوں نہ حضرت آج غیبت و حضوری دے ہوتے گفتگو فرماوے نہ۔ میں جو ہی یہ تصور کیتے حضرت نے فرمائے کہ شیخ ابو الحسن آج واسطے اتنا کافی بھی، آج واسطے اتنا کافی ہے تیرے واسطے، مزید اگو نہ وعد۔ انہیں ہی حضرت
امام النحو والادب یحییٰ بن نجاح الادیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ادیب ہیں، اور یہ ایسے علوم ہیں جیندے چے علوم دسترس ہوں گے جی کو، اور بڑا گھمنڈ ہوں دے، منطق، بلاغت، ادب۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان دے اندر مختلف اشعار بھی پڑھ دے ہیں۔ آپ اج ایک سوچ کے گئے کہ اج میں گنسنا کہ آپ اپنے واز کتنا اشعار پڑھ دیں۔ حضرت یحییٰ بن نجاح رحمۃ اللہ علیہ اج سوچ کے گئے، میں سنتا کہ اج کتنے اشعار پڑھ دیں، انہیں کو اج میں گنتی کرے سن گنسا، اور پھر میں نے کہیں کو انگلی دے ہوتے گنن بڑا مشکل ہے، میں ایک دھاگا نال چاہتے گیا مجلس سے، اور کو کپڑے تلے لکا بیٹھا اپنے۔ آپ جب بھی کوئی شعر پڑھ دیں آن، میں ایک گنڈ بدرے نا، آپ اشعار پڑھتے گئے اور میں گنڈی بدھینا گیا، اور 70,000 یعنی 1,00,000 دا مجمع ہے۔ آپ نے میری طرف مخاطب تھی کہ فرمائے، اے امام النحو، اتنا نحو دی گفتگو نہیں، اتنا معرفت دی گفتگو ہے۔ اساں گنڈی کھولن والے تو گنڈی بدھینا بیٹھی بہ کے، اساں تے مسائل کو سلجھاون والے ہیں، اور تو گنڈ تے گنڈ بدھینا بیٹھی بہ کے ساری مجلس وچ۔ آپ فرمائیں آپ دا یہ آکھنا نہیں، میرے تے وجہ تو حال دی کیفیت تاری تھی گئی ہے۔ او علمی مجالس سن جرا اللہ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ دا ایک لقب محی الدین، دین کو زندہ کرن والا، دین کو زندہ کرن والا۔ آپ فرمائیں ایک جڑ میں بغداد کے گزردہ پہ آمی تے ایک نحیف کمزور شخص کو میں ڈٹھے، وہ میرے کنی سہارا طلب کی تھی، میں ان دے قریب تھا سہارا دیون واسطے، جو ہی میں کو ہاتھ لائے تو بالکل ہوشیار تھی گئے، صحت مند تھی گئے۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں ان دیکھنے پوچھے کہ تو تے انتہائی لاغر اور کمزور آویں، میں جو ہی تک کو ہاتھ لائے تو صحت مند تھی گئی، ہندی کیا وجہ ہے؟ وہ آکھے کہ اے عبد القادر، میں تیرے نبی دا دین اسلام ہاں، اللہ نے تیرے نال میں کو زندہ کر دیتے، اور آج کنی تیرا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنا والا، حیات کرنا والا۔ فرمائیں کہ میں سفر اپنا جاری رکھے، ایک مسجد ہے نماز دا وقت ہی میں پہنچا، ایک شخص نے میرے جتیاں چاون لگے، جو ہی میں جتی لئی ہے میرے جتی چاون لگے، اور میں کو سلام کہتے تھی، السلام علیکم یا سیدی محی الدین۔ فرمائیں کہ میں بڑا حیران تھا، حالت میں بیان ہی کوئی کو نہ کیتا ہی۔ میں نماز پڑھی، نماز کے جو فارغ کیا، میں مسجد دے اندر ایک گونج سنی ہے، یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین۔ اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو دین دی خدمت واسطے چون کیتے، اور یاد رکھا ہے اے دین دی خدمت صرف خانقاہیں چ بے کے بیعت نہیں کیتا، صرف قلوب کو فتح نہیں کیتا، بلکہ جب وقت آئے میدان جنگ تاریخ دی بہت بڑی ہستی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، فاتح بیت المقدس، آپ برملا اظہار فرمینے ہیں کہ میں بیت المقدس تلوار دے زور کنی نہیں فتح کیتا، بلکہ اولیاء اللہ دے علم اور فیض نال رہنمائی نال میں فتح کیتے۔ اور کیوں نہ آکھے نا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتے، ہندے 80 کنی 90% مجاہدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد ہیں، اور کچھ او ہیں جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کنی مدرسے کنی فارغ و تحصیل ہیں۔ ان کے جب اے مقام آئے میدان جنگ چاون دا تے آپ دے شاگرد پیش ہیں، آپ دے شاگرد پیش ہیں۔ حضرت احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ علیہ فرمینن کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سجا ہاتھ جرا ہے او شریعت دا سمندر ہے، اور آپ دا کھبا ہاتھ جرا ہے او طریقہ دا سمندر ہے، جدو چاوین آپ پیندے ہیں نوش فرمیندے ہیں۔
اللہ نے آپ کو جڑا ہوں وقت وچ مقام عطا فرمایا ہے، ہن دا ثانی کوئی کہنا ہوندا ہے۔